نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے ٹرو ٹی وی اور میں ہوں حاجی محمد بشیر سولجر۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم اور دلچسپ ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو پورا سنیں، دیکھیں، اور امید ہے کہ آپ خود ہی اس کو لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ ناظرین، اصل بادشاہت کی جنگ شروع ہے ابھی، حقیقی بادشاہت کی۔ کس طرح کہ جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کو کامیاب کرا کر یہ پی ڈی ایم کی، جسے امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، بنائی گئی، تو ایجنسیوں نے جو اندازے لگائے وہ سب غلط ثابت ہوئے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ISI جیسے ادارے کے اندازے بھی غلط ثابت ہوئے۔ ناظرین، اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ امریکی دباؤ بھی بہت ہے اور عمران خان اپنی حقیقی حالت میں ہمارے سامنے آ رہا ہے، جیسا کہ ISI کے DG کی تبدیلی کی وقت سے شروع ہوا۔ یہاں میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ جو جرنیل ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی، یعنی یہ لیفٹیننٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے، 30 سے 35 سال کے بعد اگر یہ سارے مراحل طے کرتے جائیں تو پھر 30 سے 35 سال کے بعد جا کر جنرل بنتے۔ تو جب یہ جنرل بن جاتے ہیں نا، تو چونکہ لیفٹیننٹ سے لے کر ان کو حکم دینے کی عادت ہوتی ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کمپنی کی کمانڈ کر سکتا ہے، تو لیفٹیننٹ سے لے کر جنرل تک ان کو حکم دینے کی عادت ان کی فطرت میں شامل ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے جب حقیقی زندگی میں ان کے سامنے کوئی انکار کرتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو وہ غیر معمولی طور پر ان کی حس جو ہے بھڑکتی ہے کہ ہمارے سامنے انکار کیوں کیا گیا یا ہمارے سامنے کھڑا کیوں ہونے کی کوشش کی۔ تو یہ عمران خان کر چکے تھے۔ اب ایجنسیوں نے یہ پلان کیا کہ مہنگائی کی وجہ سے اور پی ڈی ایم کی مخالفانہ پراپیگنڈا کی وجہ سے عمران خان غیر مقبول ہو چکا ہے، تو ایجنسیوں نے یہ سوچا کہ یہ ساری جو ہے پارٹیاں ان کی حکومت بنا کر ان کو بھی اسی طرح غیر مقبول کر دیا جائے۔ لیکن یہاں یہ ایک بات بڑی دلچسپ اور لطیف سی بات ہے کہ یہ حکومت ایجنسیوں کی توقع کے برخلاف، یعنی ان کو یہ تھا کہ یہ اب مہنگائی کی وجہ سے غیر مقبول، کچھ حد تک غیر مقبول ہو جائیں گی، لیکن یہ حکومت اس حد تک نااہل ثابت ہوئی کہ کسی جگہ بھی، کسی پلیٹ فارم پر بھی ان کی کارکردگی ایسی نہ تھی نہ ہے کہ جس کو ستائش کیا جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ تو اس کے نتیجے میں جو حالات ہوئے
وہ یہ ہوئے کہ عمران خان کا بیانیہ، امریکہ مخالف بیانیہ جو تھا وہ سر چڑھ کر بولنے لگا۔ آج تک جتنے بھی پاپولر جماعتوں کے بیانیے ہوئے، جیسے ذوالفقار بھٹو کو روٹی کپڑا اور مکان، نواز شریف کا ووٹ کو عزت دو وغیرہ، تو ان کے برعکس یہ بیانیہ امریکی غلامی سے نجات کا بیانیہ، اس کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی۔ ابھی معاملہ یہ ہے، یہاں آ کر معاملہ جو ہے وہ بہت خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری عوام میں مقبولیت بہت زیادہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو پی ڈی ایم بھی جانتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے، یعنی ایک طرف عمران خان اپنی اس عوامی طاقت پر فخر کر رہا ہے اور اس عوامی طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ گزرنے کے لیے تیار ہے، تو دوسری طرف اب جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ پالیسی ان کی یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت غیر مقبول ہو گئی، پی ڈی ایم کی حکومت بھی غیر مقبول ہو جائے گی، جو ہم الیکشن کرائیں گے، ٹوٹی پھوٹی حکومت بنائیں گے اور سابقہ روایت کے مطابق ہم جو ہے حکومت کرتے رہیں گے۔ لیکن یہ اندازے غلط ثابت ہوئے۔ اب حقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر عمران خان جس طرح اس کی مقبولیت ہے، الیکشن ہوئے تو وہ 2/3 اکثریت سے زیادہ اکثریت حاصل کر گئے، اور پھر وہ من مانی ترمیم کرے گا آئین میں، اور پھر وہ ہمارے اوپر بھی ہیوی ہونے کی کوشش کرے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ ابھی جنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی بادشاہ کون بنے گا۔ یہاں سارے حقائق اور واقعات جو ہے ظاہری طور پر وہ عمران خان کے حق میں، وہاں یہ ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ صرف عام آدمی نہیں عمران کے ساتھ، بلکہ وکلا برادری عمران خان کے ساتھ ہے، اور ایکس آرمی کے لوگ چھوٹے سے لے کر بڑے جرنیلوں تک وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ سب کچھ محب الوطن ہونے کی دلیل ہے۔ عوام اس وقت عمران خان کے بیانیے کو پوری طرح ایکسپٹ کر چکی ہے اور اس کی کامیابی کے لیے سب کچھ گزرنے کو تیار ہے۔ یہ وہ خطرہ ہے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہے، اور اس کو خطرے کو کم کرنے کے لیے، سے نمٹنے کے لیے باللہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں، کوئی رستہ نہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلی چیز تو یہ 3-4 صوبوں میں اس کی حکومت ہے، دوسرا مقبولیت اتنی عام ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو استعمال کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ وہ اس وقت۔ لیکن یہاں میں یہ گزارش کر دوں کہ حالات بہت خطرناک صورت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جیسے جو ہے نا عدم برداشت بالکل ختم ہو جا رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ پنجاب پولیس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے میرے حکم ماننے ہیں، پرویز لائی کے نہیں، یہ کہتا ہے۔ تو ہر کوئی قانون سے بالا تر ہو کر پی ڈی ایم ہر وہ کام، ہر وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے جو اس کی ساکھ کو بچا سکے یا عمران خان کے اوپر دباؤ ڈال سکے، لیکن ایسی کوئی چیز فی الحال، کوئی بات، کوئی منصوبہ، کوئی پلان کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہاں میں ایک بات، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے
اور اپنے دینی ایکسپیرینے کی طرف سے، اپنے تجربے کی طرف سے جو تعلیم حاصل کی ہے دین کی، اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے ادارے جب کسی ایک آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے عوام ہے، جو وکلا برادری ہے، ایکس آرمی ہے، ایکس بیوروکریسی ہے، جب اتنے سارے لوگ کسی ایک آدمی کے، کسی ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے۔ یہ ایک نقطہ ہے جس کو میں کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہا ہوں، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جو عمران خان کو کامیاب کرے گا۔ لیکن فی الحال حالات بہت خطرناک صورت اختیار کر رہے ہیں، کس کروٹ بیٹھیں گے یہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہاں ایک جو بات خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں یہ گزارش کر دوں، یہ جو ہوتی ہے نا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سویلین اسٹیبلشمنٹ، جیسے بیوروکریسی، حکومت، کوئی بھی حکومت یا فوجی اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوں یا نہ ہوں، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ یعنی جو بیوروکریسی ہے، یہ ہمیشہ ایک ہی پیج پر رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے ملک کی تاریخ میں دیکھا ہوگا کبھی ان کا ٹکراؤ نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مفاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی کسی بیوروکریسی کے خلاف فوج کی طرف سے کوئی ایسا نہیں عمل ہوا، اور کبھی بیوروکریسی کی طرف سے فوج کے خلاف کوئی ایسا عمل نہیں ہوا۔ یہ ساتھ مل کر چلتے ہیں، ایک پیج پر چلتے ہیں۔ ابھی یہ ایک طرف جو جنگ ہے وہ پی ٹی ایم سے نکل چکی ہے۔ اب کیا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، عوام اور عمران خان ایک پیج پر ہیں۔ ابھی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے دعاؤں کرنے کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کی سلامتی کی حفاظت فرمائے، اور اس خطرناک حالات سے، اس گئی گزری ہوئی حکومت سے اللہ تبارک تعالیٰ جلدی نجات دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قوم پر اپنا رحم عطا فرمائے۔ یہ دعائیں کرنے کی اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا جا سکے گا تو کرنا، اس لیے کہ یقیناً یہ باتیں آپ کو جو حقائق کے بالکل حقائق کے عین مطابق ہیں آپ کو پسند آئی ہوئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔